الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اما بعد۔ معزز دینی و ملی بھائیوں، تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں، ہم اس کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں۔ صلاۃ و سلام عرض ہو ہمارے محبوب نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کے آل و اصحاب پر اما بعد۔ مسلمانوں، اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اسے اپنے مراقبے میں رکھو اور یہ جان لو کہ تم اس سے ضرور ملنے والے ہو۔ پس قبل اس کے کہ تمہیں موت آئے، عمل صالحہ کے لیے جلدی کرو۔ دینی بھائیوں، بندوں کی روزی اللہ کی طرف سے متعین ہے۔ ان میں سے کچھ ایسے ہیں جس کے لیے اللہ تعالی رزق کو آسان کر دیتے ہیں، اور ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو اس پر قادر ہیں، اور یہ سب کچھ اللہ کی مرضی اور حکمت سے ہے۔ اور سب سے عظیم رزق جو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو عطا فرماتا ہے وہ انشراح صدر یعنی سینے کا نرم و منور ہونا ہے، اور سب سے بڑی مشقت سینے کی تنگی ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس عظیم نعمت سے نوازا، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ إِلَى آخِرِهِ۔ کیا ہم نے تمہارا سینہ نہیں کھول دیا اور ہم نے تم سے تمہارے بوجھ کو اتار دیا، جس نے تمہاری پیٹھ توڑ دی تھی، اور ہم نے تمہارا ذکر بلند کر دیا۔ پس یقیناً مشکل کے ساتھ آسانی ہے، بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ پس جب تم فارغ ہو تو عبادت میں محنت کرو اور اپنے پروردگار کی طرف دل لگاؤ۔ میرے بھائیوں، اس آیت کریمہ میں بیان کیا گیا ہے کہ سینے کا منور اور فراخ ہو جانا اللہ کی طرف سے ایک احسان ہے، تاکہ حق واضح ہو جائے اور دل میں سما جائے۔ اسی چیز کو قرآن کریم میں دوسری جگہ یوں بیان کیا گیا، فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ۔ جس کو اللہ تعالی ہدایت سے نوازنے کا ارادہ کرے، اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے، یعنی وہ اسلام کو دین حق کے طور پر پہچان بھی لیتا ہے اور اسے قبول بھی کر لیتا ہے۔ اس میں یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ سینے کی تسکیر و انشراح اللہ کی طرف سے ہے، لہذا جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کے سینے کو اللہ کھول دے اور اسے سکون و چین ملے اور اس کی تنگی و تکلیف دور ہو، تو وہ گریہ جاری کے ساتھ اللہ سے دعا کرے تاکہ اللہ اس کے سینے کو کھول دے اور اس کے معاملے کو آسان فرما دے۔ اور اس میں ہے کہ گناہ اور برے اعمال سینے کو تنگ کرنے کا سب سے عظیم اسباب میں سے ہیں، اور اللہ سے توبہ اور گناہوں کی معافی اور اس کی طرف رجوع کرنا انشراح صدر کے عظیم اسباب میں سے ہیں۔ اور اسی طرح اس میں بیان کیا گیا ہے کہ دنیا کے غموں، اس کی مشکلات و مصیبتیں اور اس کی آرزوؤں کی طرف توجہ کرنا سینے کی تنگی کے اسباب میں سے ہیں، اور جس قدر اللہ پر یقین کمزور ہوگا اسی قدر دنیا کے عدم حصول پر حسرت ہوگی، اور قضاء و قدر پر ایمان کمزور ہوگا، اور اسی قدر سینہ تنگ ہوگا۔ اور اس میں ہے کہ مشکلات اور مصائب کو دور کرنے کے لیے اللہ پر بھروسہ کرنا انشراح صدر میں سے ہے، اور اس میں ہے کہ جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ چنانچہ اللہ نے فرمایا، وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ۔ جو اللہ کے اوپر توکل و بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ اور اس میں ہے، اور
اس میں یہ ہے کہ ہر مشقت کے ساتھ راحت اور تنگی سے نکلنے کا راستہ ہے، اور یہ صرف ان لوگوں کے لیے ہے جو اللہ پر بھروسہ و توکل کرتا ہے اور اس سے مایوس نہیں ہوتا۔ پس اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہوں، اللہ کے اوپر بھروسہ رکھیں، توکل رکھیں، اور اللہ سے یقین اور اعتماد رکھتے ہوئے اپنا عمل کریں۔ میرے بھائیوں، انشراح صدر کے اسباب کو اختیار کرو اور سینے کی تنگی کے اسباب سے بچو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کی حالت کو سختی سے آسانی میں بدلنے کا وعدہ کیا ہے، اور اللہ کا وعدہ نہیں ٹوٹتا، اور یہ اہل ایمان و یقین کے لیے ہے۔ اور اس میں بیان کیا گیا ہے کہ زیادہ تنگی و پریشانی محسوس کرنے سے مزید تنگی و پریشانی آتی ہے، اور اپنی عقل و جسم کو فارغ رکھنے پر مزید پریشانی آتی ہے۔ اس لیے آدمی کو چاہیے کہ اپنے آپ کو مشغول رکھے تاکہ اسے دینی و دنیاوی فائدہ حاصل ہو، اور شیطان اس کے پیچھے لگ کر اس کو ادھر ادھر غفلت میں اور ناکامی میں نہ ڈال دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ معزز دینی بھائیوں، اور اس میں اسلام کی حقیقت کو بیان کیا گیا ہے جس سے انشراح صدر حاصل ہوتا ہے، اور وہ اللہ کی شرعی و قدری حکم کے لیے اللہ کے سامنے سر تسلیم خم کرنا ہے، اور اس میں نقص کے بقدر سینے کی تنگی محسوس ہوتی ہے۔ اسی طرح اس میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ کفر و شرک اور بدعت و معاصی اور اللہ کے شرعی و قدری حکم سے اعراض سینے کی تنگی کا سبب ہے، اس لیے ہم اس سے بچیں اور دور رہیں۔ میرے بھائیوں، ان آیات میں بندے کی سعادت و ہدایت اور ضلالت و گمراہی کو بیان کیا گیا ہے۔ پس جو شخص اپنے دل کو اسلام کے لیے کھول دے گا اور اسے ایمان کے نور سے منور کرے گا، اس کا نفس مطمئن ہوگا اور وہ نیکی کو پسند کرے گا اور اس سے لطف اندوز ہوگا، اور جو شخص اپنے نفس کو شکوک و شبہات اور شہوات میں ڈالے گا، اس کا سینہ ایمان اور عمل صالح سے دور ہوگا، اور اس میں ہے کہ جزا عمل کے بقدر ملتا ہے۔ پس جو شخص نیکی کرے گا وہ اچھا دل و دماغ سے لطف اندوز ہوگا، اور جو برا عمل کرے گا اسے اسی کے بقدر دل و روح میں تنگی محسوس ہوگی۔ اور اس میں اپنے رب سے بندے کی التجا ہے تاکہ وہ اسے ہدایت دے دے، اس کے سینے کو کھول دے اور اسے منور کر دے، اس کی پریشانی و مشکلات کو دور کر دے اور اسے ضلالت و گمراہی سے بچائے۔ اسی طرح ان آیات میں بہت سی نشانیاں ہیں جن کو بیان کرنے کے لیے کافی وقت درکار ہے۔ میرے بھائیوں، انشراح صدر اور پریشانیوں، غموں اور سینوں کی تنگی کے زوال کے اسباب کا خلاصہ اللہ کی رضا و خوشنودی ہے۔ اس لیے بندے کو چاہیے کہ اللہ کے الہ و معبود ہونے پر راضی ہو جائے اور اس کی شریعت کو دین تسلیم کر لے، اور اس کے رب ہونے پر نیز تصرف و تدبیر کرنے پر راضی ہو جائے، اور اللہ پر ایمان لے آئے اور اس کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کر دے، اور اس کے علاوہ سے مستغنی و بے نیاز ہو جائے، اس کی طرف توجہ نہ دے، التفات نہ کرے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام ثم استوى علی العرش، بے شک تمہارا رب اللہ ہی ہے جس نے سب آسمانوں اور زمین کو 6 روز میں پیدا کیا، پھر عرش پر قائم ہوا
وہ رات سے دن کو ایسے طور پر چھپا دیتا ہے کہ وہ رات اس دن کو جلدی سے آ لیتی ہے، اور سورج اور چاند اور دوسرے ستاروں کو پیدا کیا ایسے طور پر کہ سب اس کے حکم کے تابع ہیں۔ یاد رکھو اللہ ہی کے لیے خاص ہے خالق ہونا اور حاکم ہونا، بڑی خوبی سے بھرا ہوا ہے اللہ جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ نیز اللہ تعالیٰ نے فرمایا الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، جو لوگ ایمان لائے ان کے دل اللہ کے ذکر سے اطمینان حاصل کرتے ہیں۔ یاد رکھو اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو تسلی حاصل ہوتی ہے۔ جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک کام بھی کیے ان کے لیے خوشحالی ہے اور بہترین ٹھکانہ ہے۔ مزید اللہ تعالی نے فرمایا ان الابرار لفی نعیم وان الفجار لفی جحیم، بے شک نیک لوگ جنت کے عیش و آرام اور نعمتوں میں ہوں گے، اور بے شک بدکار لوگ دوزخ میں ہوں گے۔ اللہ ہمیں ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائیں، آمین یا رب العالمین۔ دوستو آئیے اب ہم اپنے محبوب نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پیش کریں۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ یا اللہ تو اپنے محبوب نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام نازل فرما، ان پر ان کے آل و اصحاب پر اپنی رحمتیں نازل فرما۔ یا اللہ ہمیں اپنے نبی کی محبت نصیب فرما، ظاہر و باطنی طور پر ان کی سنت پر عمل کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں ہدایت، تقوی و عفت و پاک دامنی نصیب فرما۔ یا اللہ تو ہمیں دین میں ثابت قدمی نصیب فرما، ہمارے ایمان و عقیدے کی حفاظت فرما۔ یا اللہ تو ہمیں اپنی نعمتوں کا شکر ادا کرنے اور کما حقہ اپنے عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں قلب سلیم و سچی زبان عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں قلب سلیم و سچی زبان عطا فرما۔ یا اللہ اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ و کامیابی عطا فرما، شرک اور مشرکین کو ذلیل و رسوا فرما، دین کے دشمنوں کو تباہ و برباد فرما، مومنوں کو نصرت و کامیابی عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں امن و سکون کی زندگی نصیب فرما، ظاہر و باطنی فتنوں سے ہمیں مامون محفوظ فرما۔ یا اللہ ہمارے ولی امر کی اصلاح فرما، تو ہمارے امام خادم حرمین شریفان اور ان کے ولی عہد کو اور تمام مسلم حکمرانوں کو ہر خیر و بھلائی کی توفیق عطا فرما اور انہیں ہر شر سے مامون و محفوظ فرما۔ یا اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفا نصیب فرما، جو بھوکے ہیں ان کو رزق عطا فرما، جو ننگے ہیں ان کو ستر و لباس عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب کو امن و سکون کی زندگی نصیب فرما۔ یا اللہ ہم سب کو عمل صالحہ کی توفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔